السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل شراکت، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی ہے انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں کہ ماہم کے ساتھ بہت ہی برا ہوتا ہے۔ صحیح کہتے ہیں کہ کسی کے لیے اگر بندہ کھڈا کھودے تو وہ انسان اسی کھڈے میں گرتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ماہم نے تو ہر ایک کے لیے برا ہی سوچا تھا اور ان کے لیے کھڈا ہی کھودتی تھی، اور آخرکار اللہ نے ایسا کیا کہ وہ اسی کھڈے میں خود ہی گر گئی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس نے شفق کے ساتھ کیا کیا، شفق کو گھر سے باہر نکال دیا اور یہی خواہش رکھی کہ ہمیشہ کے لیے زارون میرا ہو جائے اور یہ گھر بھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بالآخر سچ سچ ہی ہوتا ہے اور شفق کے بارے میں سارا کچھ زارون کو پتہ چل جاتا ہے، اور زارون اسے منت مساجد کر کے گھر واپس ہی لے آتا ہے، اور پھر ہنسی خوشی وہ دونوں زندگی بسر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ادھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو زارا کے ساتھ ماہم نے کیا، بالآخر زارون کو یہ بھی چیز پتہ چل جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے زارون کو بہت غصہ آ جاتا ہے، اور وہ اپنی ماں کو یہ کہتا ہے کہ اس عورت کا میں کیا کروں، جو اپنوں کے نہیں بن سکی تو وہ ہماری امی کیا بنے گی۔ میں نے اس ٹائم بھی آپ کو کہا تھا جب اس نے شفق کے ساتھ اتنا برا کیا تھا کہ اس لڑکی کو اب میں گھر واپس نہیں لاؤں گا، لیکن آپ لوگوں نے مجھے کہا کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، لیکن یہ عورت تو بالکل بھی شرمندہ نہیں ہے، الٹا سب کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ اب میں اس عورت کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گا، اس کو میں یہاں سے نکال دوں گا۔ اس پر آگے سے آپ دیکھیں گے کہ ماہم سٹل کھڑی رہتی ہے اور اسے تو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ یہ تم پاگل لوگ ہو گئے ہو، میں نے ایسا کیا کیا، میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، جب لوگ میرے ساتھ برا کریں گے تو کیا میں ان لوگوں کو خوشحال رہنے دوں گی؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس پر روحان کہتا ہے کہ بکواس اپنی بند رکھو ماہم، اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر بیٹھوں، اور یہ نہ ہو کہ میں تمہیں جان سے ہی مار ڈالوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ کیوں میں جاؤں، یہ میرا گھر ہے اور میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ یہاں سے جائے گی تو صرف اور صرف شفق جائے گی، جس نے پتہ نہیں تمہیں کیا گھول کر پلا دیا، اور تمہیں اب صرف اور صرف زارون شفق ہی نظر آتی ہے۔ میں تو نظر ہی نہیں آتی، تم مجھ سے پیار کرتے ہو میں جانتی ہوں، لیکن شفق کے ڈر کے مارے مجھ سے اظہار نہیں کرتے۔ اور ایک بات یاد رکھو، اگر تم نے میرے ساتھ ایسا کیا نا تو میں نے جو زارا کے ساتھ کیا ہے تم سن کر ہی حیران ہو جاؤ گے۔ تم جانتے ہو نا کہ زارا کا بچہ کیسے مس کیریج ہوا؟ ہاں، وہ میری وجہ سے ہوا تھا، میں نے کیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ زارا کے گھر بھی اولاد ہو، کیونکہ جیسے شفق کے گھر اولاد ہو گئی تھی تو میرے گھر کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے میں نے اس دروازے کے باہر آئل گرا دیا تھا تاکہ یہ سلپ ہو کر گر جائے، اور اس طرح اس کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ سب کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے۔ وہاں پر اس کی ماں اور رمیز اور زارا بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ تو جیسے ان کے اوپر آسمان گر جاتا ہے کہ اتنی بڑی سازش وہ بھی ماہم نے کھیلی، انہیں یقین ہی نہیں آتا۔ کیونکہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب ماہم کو غصہ آتا ہے تو اس کا دماغ گھوم جاتا ہے، ایسے وہ حرکتیں سب کے سامنے کرنا شروع کر دیتی ہے کہ جیسے وہ پاگل ہے، اور سب کو کہتی ہے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں، تو میں اس گھر سے کبھی نہیں جاؤں گی۔ آپ دیکھنا میں کیا کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو ہی ختم کر لوں گی تاکہ آپ لوگوں کی زندگی میں سے قصہ ہی میرا ختم ہو جائے۔ ادھر ماہم بھاگ کر جاتی ہے کچن میں اور وہاں سے چھری اٹھا لیتی ہے اور سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ زارون کہتا ہے کہ ماہم پاگلوں والی حرکتیں مت کرو، تم جو مرضی کر لو، میں تمہیں یہاں رہنے تو نہیں دوں گا، لیکن وہ کہتی ہے کہ زارون تم مجھے اپنی زندگی سے نکال بھی نہیں سکتے، اب دیکھو میں اپنی جان ہی لے لوں گی۔ لیکن بہت منع کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی نبض کاٹ لے گی اور اسے وہاں سے اٹھا کر ہاسپٹل سب لے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا خون بہت زیادہ بہہ جائے گا۔ ڈاکٹر کہیں گے کہ جو سب دعا کریں، لیکن آخر کا ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کا دماغ گھوم جائے گا۔ جب سارے ٹیسٹ وغیرہ کیے جائیں گے تو ڈاکٹر اس کی ماں اور بھائی کو کہیں گے ہمیں لگتا ہے کہ یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہیں
اور انہیں مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑے گا۔ اس پر اس کی ماں رونا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں ڈاکٹر، میری اکلوتی بیٹی ہے، آپ ایسا تو نہیں کہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اب جو ہماری رپورٹوں میں آیا وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مینٹل لیول کھو چکی ہیں اور اب انہیں کچھ بھی پچھلا یاد نہیں ہے، بس یہ ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی ہیں کہ ماہم اور زارون صرف ایک ہیں اور یہ زارون صرف میرا ہے اور شفق کو میں زارون کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی۔ اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں یاد۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب اس کی ماں اور بھائی جاتے ہیں ملنے کے لیے ماہم کو اندر، تو ماہم ان کو بالکل بھی نہیں پہچانتی اور کہتی ہے کہ تم لوگ کون ہو، کیوں نہیں زارون آیا، میں زارون کے ساتھ جاؤں گی، آپ لوگوں کے ساتھ نہیں۔ تو اس کی ماں اسے گلے لگا لیتی ہے، رونا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماہم میری بیٹی، تم نے یہ کیا حال کر دیا، میں منع کرتی تھی نا کہ دوسروں کے ساتھ اتنا برا مت کرو، ایک دن اللہ تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی برا کرے گا، اب دیکھو تمہاری کیا حالت ہوگی ہے، کوئی بھی تمہیں نہیں دیکھتا، زارون بھی تمہیں چھوڑ گیا ہے، اب میں کیا کروں تمہاری بچی کو۔ ڈاکٹر نے مجھے کہہ دیا کہ اب تمہیں پاگل خانے میں جمع کروانا پڑے گا کیونکہ تمہارے غصے پر قابو نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا وقت نہ آئے کہ تم دوسروں کو نقصان نہ پہنچا دو۔ ادھر سے آپ دیکھیں گے کہ وہ رو کر باہر نکلتی ہے تو رمیز کہتا ہے کہ امی بس کریں، انشاءاللہ باجی ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن ان کی بہتری کے لیے انہیں ہاسپٹل میں ہی داخل کروانا پڑے گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ وہ پاگل خانے میں جمع کروا کر اسے آ جاتے ہیں، لیکن وہ ماہم یہی کہتی ہے کہ زارون کو بلاؤ، زارون کے ساتھ ہی میں نے جانا ہے، لیکن روتے ہوئے گھر واپس آ جاتی ہے اور گھر بیٹھ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ اور ادھر زارون اور اس کی ماں سارے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ معصومہ کہتی ہے ہاتھ جوڑ کر کے مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ میری بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن آپ لوگ بھی میری بیٹی کو معاف کر دیں، آج جو اس کی حالت ہے وہ دیکھنے والی نہیں ہے، میری بیٹی پاگل ہو چکی ہے اور اب میں کیا کروں۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو صحت دے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی ٹھیک ہوگی۔ تو اس پر زارون کہتا ہے کہ آنٹی آپ برا نہ منائیے گا، جو کسی کے لیے برا کر سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ بھی تو برا ہی کرتا ہے، اس نے کتنے لوگوں کا دل دکھائے اور دونوں آپ دیکھا نہیں شفق اور